عورتوں کے لیے جنت کمانا کوئی مشکل نہیں، عورتوں کے لیے جنت کمانا کوئی مشکل نہیں ہے، مرد کے لیے مشکل ہے۔ مرد کے لیے مشکل کیا ہے کہ اس کے ذمہ لازم ہے کہ تو نے رزق حلال کمانا ہے، حرام کمائے گا جہنم میں داخل ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، عامل الصالحات اور اچھے کام کیے، ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے واسطے باغ ہیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، لما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب ملے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے، اتوا به متشابہا، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، ولہم فیہا ازواج مطہرہ، اور ان کے لیے وہاں عورتیں ہوں گی پاکیزہ، ہم فیہا خالدون، اور وہ وہیں ہمیشہ رہیں گے۔ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کا ذکر فرمایا کہ کافروں کا انجام کیا ہوگا اگر وہ ایمان نہ لائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، ان کا انجام جو ہے ایسی آگ ہوگی کہ جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے، جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ بچیں، ایمان لے آئیں، کلمہ پڑھیں، مسلمان ہو جائیں، قرآن پاک کو مان لیں، قرآنی تعلیمات کو مان لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مان لیں۔ یہ ان کافروں کا پیچھے تذکرہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے، جہاں کفر کا تذکرہ فرماتے ہیں وہیں اس کے ساتھ ساتھ ایمان کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں، جہاں جہنم کا تذکرہ فرماتے ہیں وہیں اس کے ساتھ ساتھ جنت کا بھی تذکرہ فرما دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مایوس ہو جائیں، جہنم کے خوف کی وجہ سے لوگوں کو امید ہی نہ رہے، بالکل مایوس ہو جائیں، نا امید ہو جائیں۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا بھی تذکرہ فرما دیتے ہیں تاکہ ایمان والوں کو تسلی ہو جائے، صرف کفر ہی نہ رہے، کفر کے ساتھ ساتھ ایمان کا بھی تذکرہ ہو۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کا، کافروں کا تذکرہ فرمانے کے بعد اب ایمان کا تذکرہ فرما دیا، جہنم کا تذکرہ فرمانے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ فرما دیا۔ تو کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اچھے کام بھی کیے۔ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جنت میں داخلے کے لیے اعمال صالحہ، نیک اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ نیک اعمال انسان کے پلے ہوں گے تب جا کر انسان جنت میں داخل ہو سکے گا، نہیں تو اگر نیک اعمال پلے میں نہیں ہوں گے، پلڑے میں نہیں ہوں گے تو انسان اولاً شروع میں جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اگر ایمان اس دنیا سے بچا کر گیا، اعمال نہیں تھے، اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر پھر جنت میں داخل ہو۔ اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک کام بھی کرے تاکہ جنت میں اس کا داخلہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ دنیا میں انہوں نے اچھے کام بھی کیے، دنیا زندگی انہوں نے شریعت سنت کے مطابق گزاری، شریعت سنت کے ہر پہلو کو ذہن میں رکھا، کاروباری معاملات تھے تب بھی شریعت سنت کو سامنے رکھا، گھریلو معاملات تھے تب بھی شریعت سنت کو سامنے رکھا،
اندرونی معاملات تھے تب بھی شریعت سنت کو سامنے رکھا، اور بیرونی معاملات تھے تب بھی شریعت سنت کو سامنے رکھا۔ زندگی کے ہر ہر لحظہ، ہر ہر پل، ہر ہر لمحہ شریعت سنت کا پاس رکھا، شریعت سنت کا خیال رکھا، خوشی غمی میں شریعت سنت کا ساتھ رکھا، پاس رکھا۔ خوشی میں بھی شریعت کو نہ بھولے، غمی میں بھی شریعت کو نہ بھولے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دو کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان باغات میں ان کو ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی۔ اصل میں یہ جو جنت ہے نا، جنت باغ کو کہتے ہیں، اصل میں جنت باغ کو کہتے ہیں، اور جنات یہ باغات کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنت میں صرف باغ ہوں گے، نہیں، بلکہ جنت میں انسان کو ہر طرح کی چیزیں میسر ہوں گی۔ باغات کا اس لیے تذکرہ کیا، جہاں درخت ہوں، پھل پھول پودے ہوں نا، تو وہ جگہ خوبصورت ہوتی ہے، اس وجہ سے جو ہے اللہ، اور پھر درخت ہوں، پھل پھول پودے ہوں، اور ساتھ نیچے نہر بھی بہہ رہی ہو، کھالا بھی بہہ رہا ہو، اس کا ایک عجیب خوبصورت سا منظر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اس کا نام جنت رکھ دیا۔ باقی صرف جنت میں باغات پھل پھول نہیں ہوں گے، کہ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں انسان کو نعمتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، لما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، ان کو وہاں ہر طرح کا پھل ملے گا، وہاں ہر طرح کی کھانے کی چیزیں ملیں گی۔ تو سامنے آئیں گے، کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو ہمیں پہلے پیش کیے گئے تھے، یہ تو وہی ہیں جو ہمیں پہلے دیے گئے تھے، یہ تو وہی ہیں جو ہم دنیا میں بھی کھاتے تھے، یہ مالٹا ہوگا، یہ انگور ہوگا، یہ آم ہوگا، یہ سیب ہوگا، اسی طرح کے پھل ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ جنت میں کوئی اور قسم کے پھل ہوں، ان کو انسان نے جو ہے، یہ حقیقت ہے، پھل یہی ہوں، پھل یہی ہوں گے تاکہ مانوسیت برقرار رہے۔ ایک نئی چیز ہوتی ہے نا، تو اس کے کھاتے ہوئے بعد اوقات انسان ہچکچاتا ہے، یار کھاتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میرے مزاج کے مطابق نہ، اور میرا مزہ پہلے سے بھی کرکرا ہو جائے، میرا مزہ دوبالا ہونے کے بجائے کرکرا ہو جائے۔ اس وجہ سے جنتیوں کو جنت میں جو پھل ملے گا وہ یہی ہوگا، لیکن ذائقہ عجیب ہوگا، ذائقہ خوشبودار ہوگا، ذائقہ لذیذ ہوگا۔ ایک پھل صبح کھانے کو ملا ہے وہ بھی وہی ہوگا، دوپہر کو کھانے کو ملے گا تو وہی پھل ہوگا، لیکن ذائقہ مختلف ہوگا، ذائقہ بڑا ہوا ہوگا۔ شام کو وہی پھل اگر کھانے کو ملے گا، ذائقہ اور زیادہ بڑا ہوا ہوگا۔ اس طرح جہنمیوں کے بارے میں آتا ہے نا، کہ جہنمیوں کو جب جہنم میں داخل کیا جائے گا نا، تو ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، ذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، ان کے عذاب میں بڑھوتری ہی ہوتی جائے گی، بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا۔ صبح کو 5% تو دوپہر کو 10%، شام کو 15%، اس طرح بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے گا۔ اسی طرح جنتیوں کو جو عیش و عشرت ہوگی، جو آرام میسر ہوگا، جو کھانے کو چیزیں میسر ہوں گی، جو پینے کو چیزیں میسر ہوں گی، دنیا کی جتنی بھی نعمتیں جنتیوں کو میسر ہوں گی، وہ بڑھتی ہی چلی جائیں گی، بڑھتی ہی چلی جائیں گی، بڑھتی ہی چلی جائیں گی، ان میں کمی نہیں ہے۔ انسان سوچے گا کہ دیکھے گا یار یہ تو وہی چیز ہے، لیکن جب اس کو کھائے گا تو اس کا مزہ پہلے سے بھی زیادہ۔ یہ ایک تو ان کا اکرام ہوگا، دوسرا وہاں ان کو پاکیزہ، وہاں ان کو عورتیں ملیں گی جو پاکیزہ ہوں گی، وہاں ان کو حوریں ملیں گی جو پاکیزہ ہوں گی، صاف ستھری ہوں گی، جن میں کسی قسم کی علائش وغیرہ نہیں ہوگی، گندگی وغیرہ نہیں ہوگی، جو بالکل پاک صاف ستھری ہوں گی۔ کوئی مشک سے پیدا ہوگی، کوئی عنبر سے پیدا ہوئی ہوگی، کوئی کستوری سے پیدا ہوئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس انداز میں پیدا فرمائے۔ اور اگر یہ دنیا میں جو نیک اعمال والی بیوی ہوتی ہے وہ بھی ان کو ملے گی، دنیا میں نیک اعمال والی بیوی بھی ان کو ملے گی، اور یہ جو دنیا کی بیوی ہوگی یہ ان حوروں کی سردار ہوگی، یہ ان حوروں کی سردار ہوگی۔ ان کا آپس میں مکالمہ ہوگا، آپس میں بات چیت ہوگی، آپس میں بات ہوگی کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں مشک سے پیدا کیا گیا، ہمیں عنبر سے پیدا کیا گیا، ہمیں کستوری سے پیدا کیا گیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پاک صاف شفاف چیزوں سے پیدا کیا، ہمیں مٹی سے پیدا کیا، تمہارا شان ہم سے پھر بھی زیادہ ہے، ہمارا شان ہم سے پھر بھی زیادہ ہے۔ یہ دنیا کی عورتیں جو نیک صالح عورتیں ہوں گی، جو نیک صالح بیویاں ہوں گی، وہ کہیں گی کہ ہمیں یہ جو درجہ ملا ہے ہمیں ہماری نمازوں کی وجہ سے ملا، ہمیں ہمارے روزوں کی وجہ سے یہ درجہ ملا ہے، اس وجہ سے ہم تمہاری سردار ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ بیویاں جو نماز روزے کی پابند، جو گھر کے کام کاج کرتی ہیں،
اور اسی طرح وہ بیویاں بھی خوش قسمت ہے کہ جن کے خاوند جو ہے وہ بھی نماز روزے کے پابند ہیں، وہ مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور یہ عورتیں ان کے گھر کی دیکھ بھال کرتی ہیں، ان کے گھر کے کام کاج کرتی ہیں، ان کے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، مرد کی ضرورت کا خیال رکھتی ہیں، ان کے لیے روٹیاں پکاتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں۔ تو جتنا ثواب مرد کو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر ملے گا، ان کو گھر بیٹھے ملے گا، ان کو گھر بیٹھے ملے گا۔ ان کا درجہ بھی وہی ہوگا جو مسجد میں جا کر انسان، آدمی، خاوند جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر اس کو جو درجہ ملے گا، ان کو گھر میں بیٹھ کر ملے گا۔ شرط یہی ہے، یہ نماز روزے کی پابند ہوں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، حلال کا اہتمام کریں، گھر کے کام کاج کا خیال رکھیں، مرد کی اپنے خاوند کی ضروریات کا خیال رکھیں، خاوند کے بچوں کی ضروریات کا خیال رکھیں، اور اسی طرح عزت کی حفاظت کریں، عزت کی حفاظت کریں، نماز روزے کی پابندی کریں۔ عورتوں کے لیے جنت کمانا کوئی مشکل نہیں، عورتوں کے لیے جنت کمانا کوئی مشکل نہیں ہے، مرد کے لیے مشکل ہے۔ مرد کے لیے مشکل کیا ہے کہ اس کے ذمہ لازم ہے کہ تو نے رزق حلال کمانا ہے، حرام کمائے گا جہنم میں داخل ہوگا۔ تو نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، نہیں پڑھے گا تو تجھے سزا ہوگی۔ تو نے اپنے گھر والوں کی ضرورت کا خیال رکھنا ہے، بیوی بچوں کی ضرورت کا خیال رکھنا ہے، نہیں رکھے گا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ مرد کے اوپر کافی ساری پابندیاں، عورت کے اوپر اتنی پابندیاں نہیں ہیں۔ اس کے اوپر مہینے میں آدھا مہینہ تو یہ گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، آدھا مہینہ تو یہ ناپاک رہتی ہیں، 10 دن 12 دن 15 دن، اس آدھے مہینے میں ان کی نمازوں کی چھٹی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جب پاک صاف ہو جائیں تو یہ دوبارہ نماز پڑھیں، بلکہ نماز ان کے لیے معاف ہے، روزے معاف نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ روزے کے دوران عورت ناپاک ہو جاتی ہے، وہ اسے روزوں کی قضا تو ہے لیکن نمازوں کی قضا نہیں۔ اور اسی طرح پھر ان کے لیے کوئی کمائی کا سسٹم بھی نہیں ہے کہ یہ حرام کمائیں گے تو جہنم میں داخل ہوں گے، ان کے لیے کمائی والا چکر بھی نہیں ہے۔ پھر ان کے لیے یہ بھی حقوق نہیں ہے کہ تم نے ضروریات کا خیال رکھنا ہے، ان کو تو صرف یہی ہے کہ تم نماز روزے کی پابندی کرو، گھر کے کام کاج، مرد کی عزت کا خیال رکھو، اور اسی طرح جو ہے مرد کے بچوں کی تربیت اچھی کرو، بس تمہارے لیے جنت پکی۔ ان کو مزید کسی کاموں کی یا مزید دھندوں میں الجھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس وجہ سے جو ہے خوشخبری ہے ان عورتوں کے لیے جو نماز روزے کی پابندی کرتی ہیں، مرد کی ضروریات کا، مرد کی عزت کا خیال رکھتی ہیں، مرد کی خدمت کرتی ہیں، تو ایسی عورتوں کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں، اس جنت میں ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بنائے، ہمارے گھر والوں کو نیک بنائے، ہمارے بیوی بچوں کو نیک بنائے۔